میں نے آپ کے سامنے 11واں پارہ سورہ توبہ کی اس سورت کا نام اللہ نے خود نام رکھا توبہ۔ وہ گل سمجھ آئیے میرے بابا، اللہ نے ایک سورت کا نام رکھا، بڑی سورت، اس کا نام رکھا توبہ۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا توبہ نام رکھنا دلیل ہے توبہ بھی کوئی کمال ہے توبہ۔ توبہ دیکھیں بات توبہ کی ہے، حالانکہ توبہ کا تصور بھی میں بیان کروں گا۔ ہے توبہ مگر ہے کمال توبہ۔ اس سورت کا نام اللہ نے سورہ توبہ رکھا، اور پورے قرآن میں سورہ توبہ ہے ہی فقط ایک، حالانکہ 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں میں اللہ نے واجب قرار دے دیا جب تک کہ اس میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے نماز ہو یا قرآن تلاوت ہوتی ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ کے بغیر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ خدا جانے سورہ توبہ بھی تو قرآن ہے، غور نہیں فرما رہے۔ حیدری لمبی چوڑی نہیں بحث کرنی، ایک پیغام ہے قرآن کا اسی آیت کے حوالے سے، وہ میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ پیغام سننا ہے میرا بھائی۔ آج تک وہ پیغام انشاءاللہ جب آپ سنیں گے خود ہی وزن کریں گے کہ یہ پیغام آج تک پہنچایا نہیں گیا۔ الحمدللہ تفسیر لکھتے ہوئے مولا نے میرے دل میں ڈالا، یہ میں القائی بات ہے جو مولا کی طرف سے میں نے لکھ دیا تفسیر میں، وہ وہی تفسیر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بہت اہم بات ہے، آپ خوش ہوں گے، اور وہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو میں جملہ کہہ دوں، خوشخبری ہے ہی انہی کے لیے جو اقرار ولایت علی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں۔ حیدری کلمہ اور ہے اقرار ولایت علی، جب تک کلمہ نہ ہو کلمہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی بحث کرتے ابھی، چونکہ ہر صورت کے ساتھ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لگائی۔ جب سورہ توبہ کو شروع کیا اس میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے ہٹا دی۔ سورہ توبہ میں پہلے حکم ہے بسم اللہ نہ پڑھو، ہٹا بھی دی، ہٹانا دلیل ہے، ہوگی تو پڑھی جائے گی، جب ہوگی ہی نہیں تو پڑھی نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے سورہ توبہ سے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی۔ ٹھیک ہے، اے اللہ اگر تیرا عدل یہی ہے اور یقیناً یہی ہے، میں ایک چھوٹا سا تاکہ اس کا جو درمیان میں جو نقطہ ہے اس کو ذرا واضح کر دیں۔ اے اللہ اگر تو نے ہٹانا ہی تھا تو پھر اپنا نام ہٹا لیتا، یہ 14 کا نام تو رہنے دیتا نا۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ کہوں، جواب فوراً یہی آئے گا، چونکہ توبہ گناہ سے، دیکھیں توبہ ہوتی ہے گناہ سے، اگر میں اپنا نام ہٹا کے صرف ان کا نام رہنے دیتا تو آنے والے لوگ سمجھتے آل محمد میں گناہ کا تصور ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ میں نے ان کو ہٹا کے بتایا جیسے میں ذات میں پاک ہوں یہ وجود میں پاک۔ گل سمجھ آگئی میرا بات؟ حیدری جیسے اللہ ذات میں پاک ہے یہ وجود میں پاک ہے، اسی وجود میں پاک کے لیے اللہ نے
اصول دین میں عدل کو واجب قرار دیا. عدل. اور میں جملہ کہہ دوں، جنہوں نے اصول دین سے عدل ہی کو نکال دیا ہے وہ کیا جانے قیامت کیا ہوگی. انہوں نے نکال دیا. اور دوسرا ہے امامت، عصمت نکال دی. انہوں نے عصمت بھی نکال دی، انہیں چھوڑ دیا. بس جناب ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہٹا کے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا صرف 14 کا کمال دکھانے کے لیے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ عدل کے برابر، چونکہ عادل ہے، عدل کے برابر میں ظلم ہے، عدل کی ضد ظلم ہے. اللہ ذرہ برابر بھی، مثقال ذرہ، ذرہ خدا جانے ذرہ کیا ہے. جب اللہ کہے ذرہ تو ہمیں کیا خبر کیا ہوتا ہے. ہم ذرہ ہی کے لفظ کا تصور، اب جتنے ذہن میں آپ بیٹھے ہوئے نا، ہر آدمی ذہن میں ذرہ کا تصور اپنا اپنا رکھتا ہے. پھر بھی توحید والا ذرہ اور ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ بات ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہاں ذرے کا تصور کیا ہے. اللہ نے یہی فرمایا، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ عادل ہے. 14 گناہ نہیں کرتے کہ معصوم ہیں. ان سمجھ آ گیا میری گل. اللہ، اب میں اسے علم کلام میں ڈھال کے بتاتا ہوں. اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. یہ گل سمجھ لو میرے پتر. اللہ مجبور بھی نہیں، ظلم کر سکتا بھی نہیں. اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. خیال کرا، کر سکتا ہے. 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے. ہوں سمجھ آئیے ان کے لیے کیا ہے. خوش ہو میرا پتر. حیدری 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. 14 ہیں، 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. لمبی بحث ہے، وقت اتنا نہیں، لیکن میں اشارے سے ضرور کہوں گا. اب چونکہ اللہ کا اللہ نام ان 14 نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اللہ ہے. اگر یہ اللہ نہ کہتے خدا جانے کیا ہوتا، لا الہ الا اللہ کیا ہوتا. انہوں نے نام اناؤنس کیا، توحید نے ان کو اللہ انہوں نے کہا. جب اللہ کہا تو یہ اللہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہیں. پھر واجب ہے اللہ پر کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ ان کا نام خود رکھے. اللہ بھی نہ ہوں، نہ اللہ بھی نہ ہوں اور نام بھی رکھے. اچھا وہ کیا نام ہے؟ وہ کون سا نام ہونا چاہیے؟ وہ نام دیکھیں، وہ نام ہے، صرف نام ہے امام. وہ اللہ ہے، یہ امام ہے. کیا ہے بھائی یار؟ تو شکایت رسول اللہ موضوع کیا پہ چل جو لانا شروع کروں گا. میرا پتر خیال کی تھا کرنا. حیدری اللہ نے ان کا نام امام رکھا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ امام ہے، اللہ نہیں. میں بڑی ساری گال کر رہی ہوں جناب. جب یہ امام ہیں تو پھر امام یہی ہیں. پھر ان کے مقابلے میں ان کے ہوتے ہوئے چونکہ 12واں آج امام ہے، پھر کسی غیر معصوم کو امام کہنا غلط.
جیسے کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے، اب کسی خیر کو امام کہنا عدل الہی کے خلاف۔ کوئی ان کے امام کا تصور، ان کو لیڈر کہہ دے، ان کو پیشوا کہہ دے، ان کو کچھ MP والے اس طرح کے عہدے دے دیں، صدر کا عہدہ دے دیں اور دے دے، وزیر اعظم کا عہدہ دے دیں، لیکن امام نہ کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو امام بنا کے بھیجا ہے۔ اسی لیے کہا میں اللہ ہو کے نہ ظلم کرتا ہوں نہ کر سکتا ہوں، یہ امام ہو کے نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ ظلم کرتا ہے، نفی وقوع، علم کلام میں نفی وقوع، نہ اللہ ظلم کر سکتا ہے، نفی امکان، امکان ہی نہیں ہے۔ یہ نہ گناہ کرتے ہیں نفی وقوع، نہ کر سکتے ہیں نفی امکان۔ 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ جملہ سننا ہے، عصمت، عصمت گناہ نہ کرنے کا نام نہیں۔ پہلے گل سمجھ لو سی، میں نے آج گناہ نہیں کیا، میں معصوم ہو جاؤں گا؟ غور نہیں فرما رہے۔ صحیح، گناہ نہ کرنے کا نام عصمت نہیں، عصمت ہے گناہ نہ کر سکنے کا نام عصمت۔ ہائے 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 ہائے، گناہ نہ کر سکنے کا نام عصمت ہے۔ اللہ، بس یہ بات سمجھنی ہے، اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، ان میں قابلیت گناہ ہے ہی نہیں۔ اب کہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے کہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں؟ کتنا غلط جملہ ہے، کر سکتے ہیں کرتے نہیں۔ تو اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے، ایک بوتل ہے، اس میں کوئی پانی گندا ہے، اوپر ڈھکنا دے کے بوتل کو دھوتے رہے، بوتل اوپر سے تو پاک ہے، پاک کہاں ہے؟ گندگی تو اندر ہے۔ اگر یہ گناہ کر سکتے ہیں پھر طہارت کا تصور یرید اللہ کہاں ہوگا؟ 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ دلیل دوں، اللہ نہ ظلم کرتا ہے کہ عادل ہے، ظلم کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے۔ میرا خیال پسند ہے اس بات کو، ظلم کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے، 14 گناہ کرتے نہیں کہ معصوم ہیں، کر سکتے نہیں کہ امام ہیں۔ یہ وہ امام ہیں جن کو خالق نے امام بنا کے اس دنیا میں بھیجا، بس اسی وجہ سے۔ وقت زیادہ نہ لے، وکل۔ اور اچھا، یہ جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹایا، اس کا نام رکھا سورہ توبہ۔ کیا اللہ کیوں ہٹایا تو نے؟ فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ میری عبادت کریں گے، سمجھنا ہے آپ نے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد سے ہٹا دیں گے۔ غلط سیدھی ہے اور نہ سمجھ آئے تمہاری مرضی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دیں گے، ہٹا کے نماز پڑھیں گے۔ پھر یہ ہٹا کے نماز پڑھا کے، اللہ یہی تو کہہ رہا ہے جو بسم اللہ ہٹا کے میری نماز پڑھیں گے ان کی نماز سورہ توبہ والی ہے۔ دیر نال سمجھ آندی بھی ہے، ذرا دیر نال، کوئی ڈر نہیں، حیدری۔ وکل، وقت کے حوالے سے وکل، اور میرا حبیب کہہ دو، وکل۔ اچھا تسی رسول، کل معنی اے رسول کہہ دو، اللہ کہہ رہا ہے، کل سے پہلے اور کیوں لگایا؟ وا کے معنی اور جمع کے لیے نہ، دسو سارے اتنے بیٹھے ہو تسی، خاموش تو آپ ہیں ہی۔
कुल से पहले अल्लाह ने हर्फ वाव लगाया जिसका माने है और। फिर बताएं कुल से पहले और कौन है? हाय हाय हाय, मालूम हो कुल वो कह सकते हैं और वो हैं जो हकीकत मुहम्मदिया रखते हैं। मालूम और भी मोहम्मद हैं जो कुल कह सकते हैं। कुल मेरा हबीब कह दो, क्या कह दो? ए मलू, अमल करते चलो, हमें हुक्म है अमल करो, अकीदे की बात नहीं। अमल करो, अमल अमल। ऐ अल्लाह अकीदे की बात क्यों नहीं करता? फरमाया अकीदा दिल में होता है, अमल ज़ाहिर होता है, अमल मज़हर होता है अकीदे का। आपके अमल से पता लगता जाएगा कि किस अकीदे की नमाज पढ़ी जा रही है। समझ आइए मेरा बाबा, क्यों अमल का हुक्म क्यों दिया अल्लाह ने? कि कयामत के दिन गल मुश्किल है, तू तानू अच्छी नहीं लगती हो, मैं की करा? इल्म कलाम है ही मुश्किल, अच्छा नहीं लगे। मैं नहीं इधर उधर जरूर उनको देख रहे हैं, मेरी तरफ नहीं देख रहे, अच्छा नहीं लग रहा ना। अमल इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इस अमल की जो जज़ा मिलेगी ना कयामत में, वो ऐन अमल मिलेगी, एवज़े अमल नहीं। वहाँ नमाजी की जज़ा नहीं मिलेगी जिस नीयत से नमाज पढ़ी है। गौर नहीं फरमा रहे यारा, इल्म कलाम है सारा, मैं पढ़ रहा हूँ। जिस नीयत से नमाज पढ़ी है उसकी जज़ा मिलेगी। मैं एक मिसाल दे दी, मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैंने कहा अल्लाह अकबर, इधर अल्लाह अकबर खड़ा हूँ, यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, यहाँ अल्लाह अकबर। मेरा ख्याल आपके गुजरात के बाजार में चला गया, मेरा ख्याल है आपका नहीं जाता। हाय हाय हाय, हुक्म है एक आयत में, हदीस में, कि जब भी नमाज पढ़ते हैं तो शैतान कान में कहता है उस्कुर कज़ा, उस्कुर कज़ा, उस्कुर कज़ा, उसे याद कर, उसे याद कर, उसे याद कर, ताकि उन्हीं यादों में रहे, नमाज से गाफिल हो जाए। मेरा ख्याल चला गया जनाब आपके बाज़ार में, गुजरात के बाज़ार में, सामने दुकान पे क्या देखा? हराम दिखा के हलाल कमा रहे हैं। कल समझ आइए थोड़ी। आगे गया तो उससे और हराम, यही चलता गया, मैं दुकान देखता गया, सही दुकान देखता गया, नमाज पढ़ रहा हूँ यहाँ, फिर रहा हूँ बाज़ार में। जब मैं आया ना अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, ख्याल आया मैं नमाज में हूँ। सारी नमाज तो बाज़ार में गुजर गई, ये मेरी बाज़ारी नमाज थी। अल्लाह ने कहा दोबारा नमाज नहीं पढ़नी, चूँकि जज़ा मैंने ऐन अमल देनी है, एवज़े अमल नहीं। जिस नीयत की नमाज पढ़ी है, नमाज दोबारा पढ़ते हैं आप, वही काफी सही नमाज पढ़े जनाब। इनका ख्याल पूरे मस्जिद से इमाम बारगाह या मस्जिद में कितनी पंखे लगे हुए हैं, कैसी दीवारें हैं, कैसे फानूस है, कैसा मेहराब है, फर्श कैसा है, और उसमें मुसल्ले कैसे हैं, उनका ख्याल नमाज पढ़ रहे हैं, ख्याल मस्जिद के अंदर है। एक और साहब हैं, वो भी खड़े हुए बुजुर्ग हैं हमारे, ये पढ़ रहे हैं, इनका ख्याल है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कौन है? खुश हो मेरा भाई है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम कौन है? उनका ख्याल ऐन नमाज में, मेरा ख्याल था बाज़ार में, सही का ख्याल है मस्जिद में, बेहतर नमाज सही की, कि नमाज में उनका ख्याल, फिर जनाब की, तीसरे नंबर पे मेरी नमाज होगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इल्म कलाम की बहस है जो मैं सुना रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा अगर अल्लाह तीनों को बराबर की जज़ा दे, आदिल कहाँ है? ये गौर नहीं फरमा रहे। अगर नमाजी की जज़ा दे तो आदिल कहाँ है? मेरा ख्याल बाज़ार में, जनाब का मस्जिद में, इनका ऐन कुरान में। इसीलिए अल्लाह ने जो जज़ा देनी है ऐन अमल, एवज़े अमल नहीं। जिस नीयत से नमाज पढ़ी है,
اسی نیت کی جزا ملے گی. خیال کرائے مجھے آگے بڑھنا ہے. یہ جملہ کہہ کے اللہ کہتا ہے فاسا یر اللہ، یہ فے ترتیب ذکری کی اجمال کی تفصیل کے لیے آتی ہے. فے فاسا سین یقین کے لیے ہے، مستقبل کے سوفا کے معنی میں نہیں. پس یقیناً یر اللہ، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. شاہ جی خیال کرائے صاحبان علم بیٹھے. فاسا یر اللہ، سین مستقبل کا نہیں، یقین کا ہے. اللہ یہ ہے کہ قیامت میں دیکھے گا نہیں، حساب ہی غلط ہو جائے. اللہ تمہارے یقیناً عملوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکیلا نہیں، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ، 12 امام بھی دیکھ رہے. ہائے ہائے ہائے. اے اللہ تو ذات کے ساتھ دیکھ رہا ہے، تو اپنے ذاتی کمال الہ کے کمال میں دیکھ رہا ہے. یہ اللہ نہیں، یہ رسول ہو کے دیکھ رہے، اور امام ہو کے دیکھ رہا ہے. نماز ہو رہی ہے پورے عالمین میں، رسول ہے ایک، زمانے کا امام ہے ایک، جو ایک ایک کو پورے عالمین میں بجک وقت الگ الگ عمل دیکھ سکے اسے امام کہتے ہیں. ان گل سمجھ آئیے میری تھوڑی جی، کوئی ذرا توجہ دے سے. اللہ اکبر. ہر ایک کا عمل بھی دیکھ رہا ہے. حیدری عمل بھی دیکھ رہا ہے. صرف عمل نہیں، نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ جزا دینی ہے عین عمل. ہر عین عمل کی جزا اللہ دیکھ رہا ہے. فاسا یر اللہ عملکم، اے عربی قاعدے میں نے چونکہ لغت میں لکھا ہے، اس کی بحث ہے علم منطق کی. عملکم کی لفظ اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. وَرَسُولُهُ، واو غیریت کا رسول آگے، وَالْمُؤْمِنُونَ مومنین آگے. معلوم ہوتا ہے اللہ کے ساتھ عملکم کے دیکھنے کی لفظ عمل دیکھنے کی اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. علم منطق میں عملکم محمول ہے، محمول. گل مشکل میں کی کرا وہ دن سی تسی ڈوبے دیں جو میں کہ ڈوبے نے یعنی کہتے ہیں اور ڈوبے دیتے ہیں. وہ میں نے کہا بیٹا میں تو اپنے ڈوبے میں نے نہیں بنائے، یہ علم کلام ہی میں ڈوبے ہیں. ڈوبے پانی کھوتے صحیح کھوتے ہوتے کون بنے. محمول عملکم محمول، اللہ ہے موضوع، اللہ کے ساتھ عمل محمول، موضوع کے اللہ کے ساتھ ملا ہوا بلا فصل. اصول یہ ہے جب محمول موضوع یعنی اللہ کے ساتھ بلا فصل ملا ہوا ہو، وہاں اللہ کا دیکھنا حقیقی ہوتا ہے. علم منطق اللہ ہر شے کو حقیقت سے دیکھ رہا ہے، ہر شے کی حقیقت سے باخبر ہے. رسول بھی رسول اللہ نہیں، رسول ہو کے دیکھ رہا ہے. رسالت عطا کا نام ہے، ولایت عطا کا نام ہے، امامت عطا کا نام ہے. اللہ بذات دیکھ رہا ہے، یہ بالعطا دیکھ رہے. اللہ نے ان کو کمال دیا، اللہ نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں اپنے کمال میں اس معیار پر ہیں. جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے یہ دیکھ رہے. حیدری اے ہن میں ہاتھ باندھ کے اے ہاتھ. اگلی گل سن لو میرا پتر. آج تک کسی مفسر نے، آپ کے گھر میں تفسیریں ہوں گی، اگر یہ اگلا جملہ آپ کو ملے تو پھر میرے لیے جو کچھ کہنا ہو آپ کی مرضی ہے. یہ اگلا جملہ جو میں کہنے لگا ہوں خدا کے واسطے اسے سمجھنا ہے. چونکہ عملوں کو اللہ بے ذات ہی دیکھ رہا ہے، اور 14 اور امام یہ بالعطا، بے امر اللہ، بے ولایت اللہ، بے خلیفت اللہ دیکھ رہے. دیکھنے میں اس کی ذات ہے، ان کا کمال ہے. اگلی گل
عمل کے دیکھنے میں اللہ اللہ ہے، رسول امام امام، لیکن انہی عملوں کی جب جزا سزا بالعدل ہوگی، بالعدل دینے میں، جزا سزا بالعدل دینے میں اللہ، رسول اور امام برابر ہیں۔ یہ غور نہیں پائے ہیں، نہیں غور نہیں فرما رہے آپ، کتنی بڑی بات ہے۔ جزا سزا دینے میں رسول اللہ کے برابر جزا دے سکتا ہے، امام اللہ کے برابر جزا دے سکتا ہے۔ جو جزا اللہ نے اللہ ہو کے دینی ہے، رسول رسول ہو کے دے سکتا ہے۔ جو سزا جزا اللہ نے دینی ہے وہ امام ہو کے جزا سزا دے سکتا ہے۔ پھر جملہ کہہ دوں میں، اسی لیے اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین۔ ہائے ہائے، خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے؟ علی حق، اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین۔ مان لو قیامت کے دن جزا سزا دینے کے لیے اللہ نہیں آئے گا، وہ امام آئے گا، وہ الہ ترجعون۔ آپ میں جملہ کہوں، اسی آیت کے جا کے دیکھ لیں، اسی آیت کے فرمان علی صاحب کا جملہ جا کے دیکھ لیں، آپ کا پہلا قرآن جو آیا ہے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کون ہے؟ امام علی امیر المومنین، ہر زمانے کا امام عالم الغیب والشہادہ ہے۔ وہاں جزا سزا امام دے گا۔ ہمارے قرآن شیعہ میں لکھا ہوا ہے، اس دن عالم الغیب والشہادہ انہوں نے لکھا ہے اللہ، اب بھی لکھا ہوا، اب بھی یہ ایڈیشن جو اب آیا نیا، اس میں بھی اللہ لکھا ہوا۔ افسوس ہے، اللہ اگر وہاں جزا سزا دینے آئے تو پھر عملوں کا حکم کیوں دیتا ہے؟ جو عمل کی منزل میں نہیں آیا وہ جزا میں کیسے آئے؟ جزا کے لیے کون آئے گا؟ امام۔ اچھا ان میں آیت پڑھ دوں، چھوٹی سی ایک آیت پڑھ دوں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اعانت طلب کرو صبر اور صلاۃ سے۔ صبر کون ہے؟ ان نے صبر کا معنی صبر کیا، صلاۃ کا معنی نماز کیا۔ نماز سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، نماز مدد کے لیے کوئی وجود ہونا ضروری ہے جو ہر وقت ہماری مدد کرے۔ صبر سے مراد رسول ہے، صلاۃ سے مراد علی ابن ابی طالب۔ صلاۃ جناب علی ہے نا یار، کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ صبر رسول، صلاۃ جناب علی علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، صلاۃ علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز ہی میں ہوں۔ ان باتیں سمجھ دے رہا ہے بچڑے، نماز ہی وہی ہے جو علی پڑھتا ہے۔ انا صلاۃ المومنین وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، پہلا پارا، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، آپ کا ذکر ہے، آپ کا یہ علی ولی اللہ کا معنی، صلاۃ سے علی کا معنی مراد لینا مشکل ہے لوگوں کے لیے۔ الا علی الخاشعین، مگر وہ جو خشوع کرنے والے ہیں۔ پوچھا مولا وہ خشوع کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جو اقرار ولایت علی کا۔ وَيَظُنُّونَ حیدری، آپ کا ذکر ہے وَيَظُنُّونَ، قرآن میں جب یہ نسبت توحید کی طرف ہو وہاں ظن یقین کے معنی میں ہے، یظنون، اور وہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کریں گے۔
ملاقات کس سے ہوگی؟ ملاقات ہوتی ہے آمنے سامنے، تلقیٰ نہیں، لکھا ملاقات کریں۔ کن سے ملاقات ہوگی؟ نہ دسو تو پریشان ہو گئے، جستجو کریں نا یارا، جستجو کریں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں، جا کے پوچھیں نا اپنے علماء سے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے قیامت کے دن اپنے رب کی ملاقات کریں گے۔ کیا رب وجود رکھتا ہے؟ اللہ ہے۔ وہ رب سے مراد ہی امیر المومنین ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، الہ کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اوے اللہ لکھنے والو، اللہ نہیں ہوگا، جناب علی امیر المومنین۔ جزا سزا بالعدل قیامت کے دن امام دے گا۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہی تو۔